نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے انسان کو بھی وعدے کے وفا کے حوالے سے کہا گیا، اور خاص طور پر ایمان والوں سے فرمایا گیا، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ تو جب عام انسان سے وعدے کی وفا کے سلسلے میں مولا عز و جل کا حکم ہے، تو جب میرا خدا خود وعدہ فرمائے تو اس کے وعدے کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ جن چیزوں کا وعدہ اور جن چیزوں کے بارے میں جو کچھ فرما دے وہی حق ہے، اور اس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے فرامین کے حوالے سے یہ عقیدہ تو رکھتی ہے یہ امت کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچا ہے، لیکن جب اس حق اور سچی بات پر عمل کی بات یا اس پر یقین کی بات آتی ہے تو بندے کا وجدان اور ایقان ڈاواں ڈول ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب آج جو مجھے آپ کے گوش گزار بات کرنی ہے وہ بہت ہی سمجھنے کے لائق ہے، اور بہت ساری الجھنوں کا حل اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیہ کریمہ میں رکھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ رب قدیر جل جلالہ کے فرامین کو سمجھے اور اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ بنی نوع انسان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق،
بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر کوئی انسان ہے تو اس انسان کو یہ بات دل و دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اب اس کے فرمان کو بھی سمجھیں اور دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. توجہ چاہوں گا، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. پتہ چلا یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے. اب کس طریقے سے دھوکہ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک انسان امیٹیشن کوئی چیز پہنے ہوئے ہے. مثال کے طور پر بہت ساری عورتیں امیٹیشن جویلری پہنتی ہیں، اور یہ کبھی اس لیے بھی پہنا جاتا ہے کہ سامنے والے کو مرعوب کرتے ہوئے یہ بتانا کہ ہمارے پاس اوریجنل اتنا سونا یا اتنا ڈائمنڈ موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہن کر اظہار کرنے والا خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے. تو آرٹیفیشل جو چیز ہوتی ہے، امیٹیشن جو چیز ہوتی ہے، امیٹیشن جویلری جو ہوتی ہے، اس کے استعمال پر انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے. ایسے ہی امریکن ڈائمنڈ کی اگر کوئی چیز کوئی عورت پہنی ہے اور اس کے اظہار کا مقصد یہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے پاس اوریجنل ڈائمنڈ کی ہے، اوریجنل ڈائمنڈ ہے، تو گویا وہ خود کو بھی دھوکہ اور سامنے والے کو بھی دھوکہ. بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے. یہاں کی زندگی پرماننٹ زندگی نہیں ہے، مستقل زندگی نہیں ہے. یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں کی زندگی بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے. اور انسان دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کے محلات کو دیکھ کر، آسائش کے سامان کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ چیزیں یا اس سے بہتر چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، اور انسان اسی دھوکے کی دنیا کے اندر گرفتار ہو کر حب دنیا کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی مستقل زندگی نہیں. اس کو میں سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سے بات انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بچہ، بہت غور سے سنیے گا، یہ بات انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بالکل نقش کر جائے گی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان فرمایا لقاء الحبیب کتاب کے اندر. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اسی ماں کے پیٹ کو پوری دنیا تصور کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کتنی اچھی ہے، مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا. بغیر محنت کے مجھے کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، آکسیجن بھی مل رہا ہے اور زندگی بھی مل رہی ہے. تو ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ اسی دنیا کو، ماں کے پیٹ والی دنیا کو سب سے اہم سمجھ کر اس کے اندر اتنا مرو ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے یاد رکھیں کہ بچے کی ولادت جو ہوتی ہے نا، اس ولادت کا وقت آسان نہیں ہوتا. وہ وقت اتنا کٹھن ہوتا ہے کسی بچے کی ولادت کا کہ اس وقت جو ماں کو درد کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اس جھٹکے کا صلہ
اگر پوری زندگی بچہ اگر کاندھے پر رکھ کر کے ماں کو اگر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرائے تو اس جھٹکے کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے؟ وہی ماں کا پیٹ یہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا. لیکن جیسے ہی آتا ہے تو روشنی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، میں کہاں آ گیا. لیکن پھر اتنی بڑی دنیا دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے اس کو کہ میں تو اتنی سی دنیا میں تھا، اس دنیا سے یہ دنیا تو کتنی بڑی ہے. یہاں تو چاند، سورج، آسمان، زمین، انسان، ساری چیزیں موجود ہیں. تو انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو ماں کے پیٹ والی دنیا سے یہ دنیا اسے بڑی لگتی ہے، اور اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کو وہ تیار نہیں تھا، ویسے ہی اس دنیا سے بھی قبر میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں. موت کوئی پسند نہیں کرتا، اسے دنیا بڑی لذیذ لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. یا اللہ کیسے قبر میں جائیں گے، وہ اندھیری کوٹھڑی، کوئی وہاں ملنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پتہ نہیں کھانے پینے کا اور کیسے وہاں پر گزاریں گے. بس وہ ٹینشن اتنی چھوٹی سی جگہ کے بارے میں. جس طریقے سے ماں کے پیٹ کی دنیا کو بندہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسے ہی اس دنیا کو بھی چھوڑنا وہ پسند نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی روح نکلی، اور وہ نکلنی ہے، اور مومن کو قبر میں اتارا گیا، اور جب اس کے لیے جنت سے ہوائیں آنے لگیں تو پھر وہ سوچتا ہے یار اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے، اس دنیا سے یہ دنیا بہتر ہے. اور پھر اسے قبر میں ایسا سلا دیا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، کہ دلہن کو اس کا محبوب جگایا کرتا ہے، ایسے ہی تجھے بھی تیرا محبوب قبر کے اندر جگا لے گا. سونے کا ہوگا. تو اب وہ بندہ قبر کو بہت اچھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا باغ قبر کو بنا دے. تو اب وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہوئی. اب جب وہ وہاں رہے گا اور قیامت کی سور پھونکی جائے گی اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو سوچے اب کہاں جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہوں. تو قبر سے نکلنے میں اسے ایک کوفت اور پریشانی محسوس ہوگی. یا اللہ محشر کا سما، جیسے آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے نا، دنیا میں ہے یہاں کتنا مزہ ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں. یا اللہ قبر میں جائیں گے وہاں تو کوئی کنیکشن نہیں، پنکھا نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں، قبر میں کیسے؟ ایسے ہی سوچے گا. یا اللہ میدان محشر تپیش اتنی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کتنا کٹھن وہ وقت ہوگا. تو وہ قبر سے بھی نکلنا نہیں چاہے گا. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، دنیا سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، ایسے ہی قبر سے نکلنا نہیں چاہے گا. لیکن جب قبر سے سرکار کے غلام نکلیں گے اور ان کے لیے سواریاں موجود ہوں گی اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر جنت میں ان سے پوچھا جائے گا کوئی آرزو ہے جانا ہے دوبارہ دنیا میں؟ وہ کہیں گے نہیں مولا، جو مزہ جنت کے اندر ہے وہ مزہ کہیں بھی نہیں. تو یہ چار ادوار ہو گئے، یہ چار ادوار. تو یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب یہ چیز کسی کے سامنے کھل جاتی ہے، صحابہ کے سامنے کھل گئی تھی یہ چیز، تابعین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی، اولیاء کاملین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی، اس لیے وہ دنیا کے عیش کو پرائیورٹی نہیں دیتے تھے، وہ آخرت کے عیش کو پرائیورٹی دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہاں کا معاملہ ایک دھوکہ ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار سجا ہوا تھا. توجہ چاہوں گا، دربار سجا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور دربار میں حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمہ کو دیکھنے لگے غور سے.
تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک رات میں آپ کے اس سرائے میں قیام کرنا چاہتا ہوں. مسافر خانہ اس نے کہہ دیا. بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ کیا کہا؟ بولیے. بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ اس مسافر خانے میں ایک رات رکنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا عجیب نادان آدمی ہو، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ میرا محل ہے، بادشاہ کا محل ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ کہا میرے ماموں رہتے تھے. کہا ان سے پہلے؟ بولے فلاں. ان سے پہلے فلاں. تو بولے مسافر خانہ کہتے کسے ہیں؟ ایک آئے اور ایک جائے. مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی پرماننٹ نہ رہے، آتا جائے جاتا جائے، یہی تو مسافر خانہ. آنکھیں کھل گئی اس وقت. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. آج ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کل ہماری اولاد ان گھروں میں رہے گی، پھر ان کی اولاد ان گھروں میں. اگر گھر رہے تو وہ اس میں رہیں گے. تو یہ دنیا در حقیقت دھوکے کی چیز ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. انسان کو اس دنیا سے محبت نہیں، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرنی چاہیے. غلطی یہ ہو گئی کہ انسان نے دنیا سے محبت کی، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت نہ کی. اور صحابہ دنیا سے نہیں، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرتے تھے. اس لیے کیفیت کیا تھی وہ سمجھتے تھے. یہ مال کیا ہے، یہ دولت کیا ہے، یہ محل کیا ہے، یہ مکانات کیا ہیں، یہ ڈیکوریشن کیا ہے، یہ آسائش کا سامان کیا ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے. آج ہمارے یہاں عزت دار اسے تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہو، تعیشات کے سامان سے لے کر کے ہر اعتبار سے دنیا کی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو. انسان اسے خوش نصیب بھی سمجھتا ہے اور عزت والا بھی سمجھتا ہے. لیکن سنو، اللہ والے کسے عزت والا سمجھتے تھے؟ اللہ والے یہ دیکھتے تھے اس کے پاس بھلے فاقہ ہے، لیکن اگر اس کا قدم شریعت سے نہیں ہٹا تو یہ عزت والا ہے. عزت والا ہے. اب یہاں بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. انسان سے نہیں ٹکرا رہا، انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی. انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں. اب کس اعتبار سے؟ تو ہماری کمیونٹی کی بات کروں، میمن کمیونٹی کی خاص طور پر، دوسری کمیونٹی بھی مسلمانوں کی اس میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کچھ شاید تھوڑا زیادہ ہی ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. شادی میں اس نے اگر 5 ڈشیں رکھی، 7 ڈشیں رکھی، تو آدمی سوچتا ہے میری بیوی کی خواہش ہے اپنے یہاں 15 ڈشیں ہونی چاہیے. خواہش کا ٹکراؤ ہو گیا. انسان سے نہیں ٹکرا، خواہش سے ٹکرا رہی. آخر اتنی ڈشیں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، یار کیا کھانا تھا، کیا. اب ڈیکوریشن دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. تو خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں. اور اس میں پھر انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ کبھی بیوی کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹے کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹی کی خواہش پوری کرنے. انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ان کی خواہشوں کی تکمیل کے اندر وہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے. زندگی رہی تو کبھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ قرآن نے بیوی بچوں کو بھی دشمن کہا ہے. جہاں بیوی بچے اللہ کی نعمت ہیں، وہیں پر بیوی بچے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق تمہارے دشمن بھی ہیں. اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ان سے دشمنی کرو. اب کب دشمن ہیں، کب زحمت ہے اور کب رحمت، یہ پھر بعد میں عرض کروں گا. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی انسان بیوی کی خواہش پوری کرنے میں، کبھی بچوں کی خواہش پوری کرنے میں انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی خود کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ والوں کا حال کیا ہوتا؟
اور اللہ والیوں کا حال کیا ہوتا، تو وہاں پر سچویشن یہ ہوتی کہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہی ہوتا جو مولا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو مولا کو ناپسند ہے وہ ہم کو ناپسند۔ اللہ اکبر! ہمیں یہ فرمایا گیا ہے قرآن مقدس کی روشنی میں کہ تم 1 منٹ کے بعد کا بھی اگر کوئی کام کرنا چاہو تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ پتا چلا 1 لمحے کے بعد کا کام بھی اپنی مرضی سے نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہ کام انجام دے سکتے۔ یہ ہمیں تعلیم، ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب یہ ہرس بڑھتی ہے، جب خواہشیں بڑھتی ہیں، جب آرزویں بڑھتی ہیں، اور آرزوؤں کا اینڈ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آرزوؤں کا اور خواہشوں کا اینڈ نہیں ہے۔ 10,000 کماتے تھے، سوچتے ہیں 20,000 کمائیں، 20 کماتے تھے 40 کمائیں، 40 کمائیں تو 80 کما لیں، 80 تو پھر اور زیادہ کما لیں۔ کرائے کے مکان میں تھے تو اپنا مکان ہو جائے، اپنا مکان ہو گیا تو بڑا فلیٹ ہو جائے، بڑا فلیٹ ہو گیا تو جو ہے وہ اس سے بڑا ہو جائے، بنگلو ہو جائے۔ بس یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک فرمایا ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کی خواہش، یعنی 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ، 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک مال کا لالچی، اگر کسی کے دل میں مال کی لالچ پیدا ہو گئی، سرکار فرماتے ہیں یہ مال کی لالچ اس کی قبر کی مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے، اس لیے کہ مرتے مرتے بھی وہ چاہے گا کہ کچھ اور میرے پاس تھوڑا سا ہو جاتا۔ اور ایسے ہی علم کا حریص کہ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن وہ مرتے مرتے بھی سوچے گا کہ میں اور علم حاصل کر لوں، اللہ کرے کہ ان علم کی تڑپ رکھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن مال کا لالچی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس چاہے جتنا آ جائے اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہتا ہے حل من مزید، اور تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کی زندگی، تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تم 1000 کما لو، پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ سمجھنے کی جو بات ہے اس کو سمجھو۔ تم اربوں روپے کما لو لیکن یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ تم محل بنا لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تم کروڑوں کا ڈیکوریشن کر لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تو مولا کوئی ایسی جگہ بتا دے جو ہمارے لیے ہو بھی، اور تو اسے اس کا ہمیں وارث بھی بنا دے، اور مولا اس میں ہم پرماننٹ رہیں۔ کوئی ایسا بھی گھر ہو تو بتا۔ تو میرا رب فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ جن کے لیے جنت کو پروردگار نے جن کو جنت کا وارث بنا دیا، اور جو جنت کے وارث ہو گئے، جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، وہاں ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ پتا چلا کہ انسان قناعت اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت آخرت پر ہوتی ہے، اور لالچ اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت جو ہے آخرت کی طرف نہیں ہوتی، اسی دنیا کے گھر کی طرف۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں قرض لے کر، مزدوروں کو پیسہ تک نہیں دیتے مزدوروں کو پیسہ، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، بینک کی پیمنٹ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، قرض نہیں چکاتے ہیں۔ یہ سب دنیا ہے، دھوکے کی چیز، یہ دھوکہ ہے دنیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے جو دعا فرمائی، وہ کیا دعا فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بقدر کفاف روزی عطا فرما،
یعنی اتنی ہی روزی دے جو کفایت کر جائے، اس سے زیادہ کی طلب سرکار نے نہیں فرمائی. اتنی روزی دے کہ کفایت کر جائے کہ بھوکے اٹھیں بھوکے سوئے نہیں، کھانے کو مل جائے. اور اتنا کہ یہ نہیں کہ یہ غذا ملے گی تو ہی کھائیں گے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایام اور کئی مہینے ایسے گزارے. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینے تک ہم نے 2 کالی چیزوں پر اکتفا کیا. اور وہ 2 کالی چیزیں کون سی تھیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں پانی اور کھجور. ایک مہینے تک ان 2 چیزوں پر سرکار نے اور امہات المؤمنین نے اکتفا کیا. بس یہی 2 چیز کھانے کے لیے تھی، پانی پینے کے لیے اور کھجور کھانے کے لیے. ایک مہینے تک نہ گوشت بنا ہے، نہ روٹیاں بنی ہے، نہ چولہا جلا ہے. ایک مہینے تک چولہا ہی نہیں جلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. اب آپ کو میں سمجھاؤں، بہت آدمی دنیا کا فریفتہ ہوتا ہے، اتنا مال اتنا مال. مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے. اس مال کی محبت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ برائی کی چیز ہے. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں. ایک سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے کہ پوری دنیا چٹیل میدان ہو جائے گی، سب ختم. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس میں سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز رہنے والی نہیں. اور قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے حلال کا ہے اس پر قناعت کرے، صبر کرے، لالچ میں نہ آئے. کسی کا دیکھ کر، کسی کے قیمتی محل کو دیکھ کر، کسی کے قیمتی لباس کو دیکھ کر، کسی کی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر ہرس میں نہ آئے کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا. بلکہ جو ہے مولا تیرا شکر ہے، جو ہے مولا تیرا شکر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ اس قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا من قنع جل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی، اسے عزت عطا فرما دی. اب آپ دیکھیں نا، آدمی دوسروں کا دیکھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے اور قرض کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی نہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو گاؤں کے پیسے پہ کتنے عیش کر رہا ہے، کتنی موج مستیاں کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی جس کی کیپیسٹی دال روٹی اور چٹنی روٹی کی ہے اور وہ اسی پر گزر بسر کرتا ہے تو اس کو کوئی تانا نہیں دے گا. لوگ یہی کہیں گے جتنی اس کی چادر ہے اتنا ہی یہ پیر پھیلا رہا ہے، اس کے آگے نہیں جا رہا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اگر عزت چاہیے تو قناعت اختیار کرو کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کا درس دیا کہ جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، شکر ادا کرتے چلے جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، جملہ کہیں محفوظ کر سکتے ہو تو محفوظ کر لیجئے گا. مال کا آنا خوش نصیبی نہیں، مال کا آنا یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، اعمال کی توفیق مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. اسے ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ مال تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا. آج ہم جب مال مل جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اتنا مال مل گیا، اور پھر اعمال صالحہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، نمازیں چھوٹ جاتی ہو اور مال مل جاتا ہو، کوئی ٹینشن نہیں. یہ آدمی سوچتا ہے نہیں، بلکہ کسی کا قول میری نظر سے گزرا تھا، یاد نہیں آ رہا، غور سے سنیے گا ان کا قول.
اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا. ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کی نظر رحمت سے گر چکا ہے، محروم ہو چکا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو حال ہے اس حال پر اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زیادہ کے طلب میں نہ رہیں، لیکن آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، باوجود اس کے آپ کو قلیل روزی ملتی ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکوہ نہ کریں بلکہ قناعت کریں. یہاں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اور بڑا پیارا ارشاد ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر آرام کر رہے تھے وہ کھردری چٹائی تھی. تو اس چٹائی کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے. چٹائی کے نشان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو بڑے محل کے اندر اور آرام دہ بستروں پر سوئیں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ رسول ایسی چٹائی پر، جس چٹائی کے نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ظاہر ہو جائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے. یعنی یہ کہتے وقت حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے. روتے ہوئے انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ جو دشمن خدا ہیں وہ تو ایسے بستروں پر سوئیں جو بستر نرم بھی اور آرام دہ بھی، اور وہ جو اللہ کے حبیب ہیں وہ ایسی چٹائی پر، جس چٹائی پر جو چٹائی کھردری اور اس کے نشان حضور کے جسم اقدس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو سرکار اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور جو فرمایا اسے سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. ہمارے لیے آخرت. عقل مند یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بلبلے والی زندگی ہے. بلبلہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہی اس دنیا کی پوزیشن ہے. یہاں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں. تو قرآن کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے. اب آپ دیکھیں نا کتنا دھوکہ، اللہ اللہ کتنا دھوکہ. آج کون، کل کون، پرسوں کون، نرسوں کون، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس کے کیا منصوبے، کس کے کیا منصوبے. ایک عجیب ہمہ ہمی اس دنیا کے اندر چل رہی ہے. دھوکے کی زندگی ہے یہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب اس دنیا سے جانا ہے. کسی کو نہیں خبر کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کسی کو نہیں خبر. تو اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ تو اب قرآن نے اس کے حوالے سے واضح لفظوں میں فرمایا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی. اللہ کے حلم پر، یعنی دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، اس میں سمجھنے کے لائق. شیطان کیا وسوسے پیدا کرتا ہے؟ یہ فریبی کون ہے؟ شیطان ہے. کیا فریب دیتا ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈرگ سپلائی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
اور اس کو سر میں درد بھی نہیں اور مال ہی کا مال ہے اس کے پاس، کوئی ٹینشن نہیں. تو آدمی جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار کتنا معاذ اللہ، آدمی کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کتنا اس پر مہربان ہے، کہتا ہے نا. حرام کام کرنے والے کو عیش کدے کے اندر رہتے ہوئے دیکھ کر، مال و زر کی فراوانی دیکھ کر شیطان فریب میں گرفتار کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اگر غلط ہوتا تو اس کو مال کہاں سے ملتا، یہ فریبی فریب دے رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یاد رکھو یہ مولا کی طرف سے ڈھیل ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکے. تو یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے. اور یقین مانے کہ میں نے جب سے یہ آیت کریمہ، کچھ دنوں سے اس آیت پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، تو اب کہیں بھی چلا جاؤں اور کتنے ہی بڑے گھر میں چلا جاؤں لوگوں کے یہاں. ابھی میں ایک شہر گیا ہوا تھا تو وہاں جانے کے بعد میں نے وہ گھر دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نے گھومی ہے اللہ کے فضل سے، اتنا اچھا گھر اور اتنا بیڈ روم خوبصورت میں نے نہیں دیکھا جتنا ابھی چند دنوں پہلے میں نے دیکھا. تو میں نے اس کا تذکرہ میرے ایک دوست سے کیا. میں نے کہا یار میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں پر اتنا اچھا میں نے ڈیکوریٹڈ گھر دیکھا. تو بولے حضرت اس کی کہاں بات کرتے ہو آپ، اس شہر کی. میں آپ کو بتاؤں آج کل تو لوگ اپنے پیسوں کی شو بازی اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، گرمی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، بارش کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، موسموں کے اعتبار سے اپنا بیڈ روم چینج کرتے ہیں وہ. اب مجھے بتائیے آدمی جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو سوچے گا نا کہ یار دیکھو کتنی مزے کی زندگی ہے، کتنی مزے، کوئی کمی ہے، کتنے عیش میں زندگی گزار. تو یہ سوال اور یہ جو وہم جو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل میں یہ فریب پیدا کرتا ہے. ہمیں کسے دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے اور اس کے جیسی زندگی مانگنا چاہیے؟ اگر کسی کو جماعت کا پابند دیکھے کہ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے کوئی پابندی سے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی ہمیں عطا فرما. کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی عطا فرما کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے اور باقی رہنے والے دور کے لیے کر رہا ہے، کہ نماز کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا، تلاوت کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا، دونوں جہاں میں ملے گا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم تو صرف یہ دنیا پر فریفتہ ہیں، یہ دنیا پر فریفتہ ہیں. جائز اگر آپ کے پاس ہے تب بھی اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا. قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیں اپنی طاقت سے زیادہ اپنا پیر نہ پھیلائیں. جتنی آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی آپ کریں، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکوہ نہیں، شکوہ نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں آپ کی تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا تھا اتنا اس نے آپ کو عطا کر دیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اللہ کا شکوہ کرتا ہے اور قناعت کی بجائے حرص اور طمع میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ایسا بندہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جن غلطیوں کی بنیاد پر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. پہلی غلطی اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کا دھندا کیوں چلتا ہے، میرا کیوں نہیں چلتا، بس یہ حسد پیدا ہو گیا مال ہی کی وجہ سے، مال ہی کی وجہ سے. لیکن وہ یہ سوچے کہ میرے نصیب کا میرا مولا جتنا ہے مجھے عطا کرتا ہے، اس پر قناعت کرتے ہوئے الحمدللہ کہے تو میرا مولا فرماتا ہے تو نے میرا شکر ادا کیا، جا میں تجھے زیادہ عطا کر دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. آج سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ انسان حرص و طمع کا شکار ہو گیا، لالچی ہو گیا. یہاں کافی
اچھی تعداد میں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تو میں تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں. کسی کے پاس آپ دولت کی فراوانی دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ آپ کمزور ہو، بلکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو قرآن کا علم دے دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ یہ سوچے کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس دنیا والوں کے مقابلے میں کم ہے، تو گویا اس نے اللہ کی کتاب کی عظمت نہیں سمجھی. آپ سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ کون ہوگا آپ سے بڑا مالدار؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہے شکوہ اس پر نہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر شکرانہ ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کریں. کہ فرمایا گیا من قنع جل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. ومن طمع ذل، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے. یعنی جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہو گیا اور جس نے قناعت کی وہ عزت والا ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر کوئی ہوشیاری نہ کرے، کوئی ہوشیاری نہ کرے حلال کاروبار کرنے والا کہ میری عقل کی بنیاد پر مجھے دولت ملی، یا نیکیاں کثرت سے کرنے والا یہ سوچے کہ مجھ میں اتنی خوبی ہے کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں. نہیں، قرآن نے یہاں پر واضح لفظوں میں فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کچھ بھی تمہیں بھلائی نصیب ہو جائے، نیکی کی توفیق ملے، سجدے کی توفیق ملے، رزق حلال میں وسعت ہو، برکت ہو، تو اسے بس یہ سوچیں کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کا احسان نصیب ہے. اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے، اس کا قصور اپنے آپ کو کرو، اپنے آپ کو دو، اس کا قصور اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور اس دھوکے کے اندر ہمیں گرفتار نہیں ہونا. ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی کوشش کرنی ہے اور زیادہ تر تیاری ہمیں آخرت کے بارے میں کرنے کی فکر کرنی ہے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ عز و جل سے اس طریقے سے طلب کرنا ہے کہ میرے مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر اور ہماری آخرت بھی بہتر کر. یعنی دنیا کے اندر فقر و فاقے سے بچا، حلال روزی عطا فرما، اور آخرت کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، اور پروردگار اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرما. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے تربیتی اجتماع میں یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، جنت سب کچھ ہے. اور یہ دنیا کے جتنے بھی رنگ روگان اور جتنے بھی رنگ روگن اور جو کچھ بھی آپ محلات دیکھ رہے ہیں، جنت اس سے اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں کی کسی چیز کو اس سے کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ وہیں کی تیاری میں زیادہ وقت لگاتے تھے اور یہاں جو کچھ مل جاتا تھا اس پر قناعت اختیار کرتے. چونکہ آن لائن دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر مرد و خواتین سنتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے بہت ساری بہنیں سن رہی ہوں، تو ان کے لیے ایک پتے کی بات بتا دوں. بہت سارے مرد بے راہ روی کے شکار، غلط کاروبار کے شکار اس وقت ہوتے ہیں جب گھر میں بیوی انہیں تانا دیتی ہے اور بیوی ان کے سامنے شکوہ شکایت کرتی ہے، فلاں دیکھو کتنا خرچہ کرتا ہے، فلاں اپنی بیوی کے لیے کیا کیا لا کے دیتا ہے، تم عجیب آدمی ہو، نہ کمانے کا سلیقہ ہے، نہ تم نے میری کوئی خواہش کبھی پوری کی. غرض کے اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، اس طریقے سے بیوی کے تانوں کی بنیاد پر بہت سارے مرد
ڈرگس کے کام میں لگ جاتے ہیں، جھوٹ کے کام میں لگ جاتے ہیں، حرام کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تو ایک واقعے کے ذریعے میں اپنی خواتین کی اصلاح کرتا ہوا چلوں کہ جانتے ہیں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے صبح کو نکلے محنت و مشقت کر کے گھر والوں کے پیٹ کو بھرنے، روزی لینے کے لیے، روزی کمانے کے لیے صبح سے نکلے، شام کو جب لوٹے تو کچھ بھی ان کو کام نہ ملا تھا، خالی ہاتھ لوٹے، پانی پی کر کے انہوں نے اکتفا کر لیا اور رات میاں بیوی پانی پی کر کے سو گئے۔ دوسرے دن صبح جو ہے وہ شوہر جو ہے کاروبار کے لیے نکلے، بیوی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جائیں اللہ کریم ہے، اور شوہر نکلا، رات تک محنت کیا، بہت کام تلاش کیا، کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ وہ واپس آیا۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پانی پی کر اکتفا کر کے سو گئے۔ رات کو بیوی کو خیال آیا کہ 2 دن سے کھانے کو جب مجھے کچھ میرا شوہر نہیں دے رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تیسرے دن میرا شوہر کام کے لیے جائے اور اسے کوئی کام صحیح نہ ملے تو میرے شوہر کے قدم پھسل جائیں اور کوئی ناجائز کام کر بیٹھے، کسی کا پیسہ لوٹ لے، جھوٹ بول کر کے دولت کما لے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میرا شوہر اس طریقے سے پیسے کما کے لا کے دے گا تو میرے پیٹ میں گویا میں جہنم کی آگ بھروں گی۔ تو اس نے اپنے شوہر کو صبح صبح جانے سے پہلے کہا کہ دیکھو، جب تک مقدر ہے پانی پر زندگی گزارنا، پانی پر زندگی گزاریں گے، لیکن میرے شوہر آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے، مجھے حرام مت کھلانا جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلی جاؤں۔ میں پیٹ کی آگ تو بجھا سکتی ہوں، جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! بیوی نے اپنے شوہر سے اس طریقے سے کہا کہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور شوہر جب کمانے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے اس کی بیوی کے استقامت کی بنیاد پر وافر مقدار میں اسے روزی عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ بیویاں اگر دین اور آخرت کے بارے میں جاننے والی ہوں تو وہ اپنے شوہروں کے قدم کو پھسلنے نہیں دیتی۔ آج جو عورتیں اپنے شوہروں کو اصرار کرتی ہیں، پریشر ڈالتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے کیسے بھی کر کے لاؤ، وہ خود کی بھی آخرت برباد کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی آخرت برباد کرتی ہیں۔ ہاں، میں ان شوہروں کا بھی مخالف ہوں جو بیوی کی کمائی پر زندگی گزارتے ہیں، میں ان شوہروں کی بھی مخالف ہوں جو 12 بجے اٹھ کر کے سو کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تمہاری ماں کے یہاں سے کھانا لے کر کے آؤ، میں ان کا بھی مخالف ہوں۔ میں یہ عرض کروں گا، مرد اپنی ذمہ داری کے لیے کمانے کے لیے نکلے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس پر قناعت کرو، حرص و طمع سے پرہیز کرو، اور اپنی طاقت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ہم نہیں جانتے آنے والے دن کیسے ہیں۔ قناعت کے ساتھ اور بالکل قناعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر آپ کا کام 2 روپیہ 5 پیسے میں ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ 2 روپیہ 10 پیسہ خرچ نہ کریں، آپ اپنے پیسوں کو بچائیں، اس لیے کہ ان پیسوں کا حساب بھی قیامت میں دینا ہے، اور یہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل ہم سب کو قناعت پسندی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔